بھی ان کو عطا فرمائے، یہی وجہ ہے۔ اور دیکھیے دوسرا بڑی پیاری سی بات کہ ان کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت مولا علی شیر خدا کے جو بھائی تھے نا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی۔ اور دیکھیے ان کے دو بیٹے تھے، اون اور محمد، اور دونوں انہوں نے دین کے لیے قربان کر دیا۔ اندازہ کریں کہ دونوں انہوں نے جب میدان کربلا میں وہ خود اسپیشلی، آپ کو پتہ کہ وہ اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی تھی، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر وقت وہ بہت زیادہ ان سے محبت کیا کرتی تھی نا، اور ان کے پاس جا کے بیٹھا کرتی تھی، ان کے کام کیا کرتی تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف دیکھیں تو بھائی بہن کا اتنا پیار ہے اور عبادت گزار بھی ہیں اور سارے معاملات بھی ہیں۔ اور دوسری طرف امام حسین پاک جب شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے نا، تو انہوں نے پتہ کہ اپنی بہن کو پکارا، انہوں نے کہا زینب میری بہن، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے پتہ کہ آپ کی راتیں جو ہیں وہ تہجد میں گزرتی ہیں، آپ کے جو دن ہیں وہ روزے میں گزرتے ہیں، اور آپ اتنی شرم و حیا والی ہیں، اور روحانیت میں اللہ نے ان کو اتنا رتبہ عطا فرمایا تھا کہ امام العاشقین جو ہیں وہ دیکھیں سید الشہداء بھی ان سے دعائیں کروا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی پیاری سی بات ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کتنا بڑا مقام ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹے، پھر بھائی سے اتنی محبت ہے اور دین سے اتنی محبت ہے کہ آپ ان کے ساتھ گئی ہیں وہاں پہ میدان کربلا میں، اور وہاں پہ آپ حضرت امام حسین پاک نے منع بھی کیا کہ آپ کے یہ دو بیٹے ہیں یا آپ کے لگتے جگر ہیں، آپ ان کو نہ بھیجو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ان کو بھی آپ کے اوپر قربان کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹے بھی اپنے بھائی کے لیے اور دین اسلام کے لیے انہوں نے قربان کر دی۔ اتنی بڑی قربانی ہے نا، ہر بندہ تو نہیں دے سکتا نا، ہر لوگ کہتے ہیں یار ہم کیوں قربانیاں دیں، ہم نے تو نہیں آگے جانا۔ آج دیکھیں دو بیٹوں کی قربانی بھی دی انہوں نے، بھائی بھی شہید ہو رہے ہیں، بھتیجے بھی شہید ہو رہے ہیں، دوسرے بھائی کے بیٹے بھی شہید ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی شرم و حیا میں کوئی کمی نہیں آئی، ان کی نمازیں نہیں قضا ہوئیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے کیا اسے کہتے ہیں ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے ہمیں لے کے جایا گیا نا یزید کے دربار میں، تو رستے میں کافی دن لگے تھے ان کو۔ فرماتے ہیں فرض نمازیں تو وہ پڑھتی تھی، تہجد بھی کبھی ان کی قضا نہیں ہوئی تھی۔ اندازہ کر لیں کس کی؟ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی ہے کہ جن کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ تو دیکھیں اتنی مشکل کے عالم میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندی ہونا نے وہ نہیں بھولی، اور شرم و حیا کے جو معاملات تھے وہ بھی انہوں نے نہیں بھولے، یہاں تک کہ جب انہوں نے یزید کے دربار میں خطاب کیا تھا، آج بھی وہ خطاب پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور جب وہ خطاب بھی کیا تھا تو وہاں پہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ بول اٹھے کہ بھئی یہ علی آگے، کیا علی بیان کر رہے ہیں؟ تو وہ مولا علی پاک کی آواز کے پردے میں انہوں نے بیان کیا۔ اندازہ کریں اس کی بھی کتنی شرم و حیا کہ اتنا بڑا بازار، یہ دربار لگا ہوا ہے، دربار میں اتنے لوگ ہیں، تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی آواز کو بھی چھپا لیا، کس میں؟ اپنے باپ کی آواز میں۔ اور مولا علی پاک کی جب آواز میں انہوں نے بیان کیا تو پورے دربار میں سکوت ہو گیا نا، بالکل ایک دم خاموشی چھا گئی کہ بھئی یہ کون بیان کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ پھر یزید کو خوف اور ڈر لگا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے میرے مخالف ہو جائیں۔ تو یہ اندازہ کر لیں ان کی شان ہے کہ وہ ایک صاحب اقتدار ظالم حکمران کے سامنے بھی بولنے سے جھجک کے پیچھے نہیں ہو رہی، ان کو کوئی جھجک نہیں آ رہی، پیچھے نہیں ہٹ رہی، وہاں میں بھی حق اور سچ کی آواز کو انہوں نے بلند کیا، اور پوری امت مسلمہ کی خواتین کو بھی یہ بیان کر دیا کہ بھئی جہاں پہ حق اور سچ کی بات آتی ہے نا تو ہم نے دلیر ہو کے آگے بیان کرنا، یہ نہیں کہ بھئی ہمارا کام نہیں ہے ہم کیوں کریں جی، مردوں کا کام ہے، نہیں فلانے کا کام ہے، نہیں بھئی آپ کا بھی کام ہے، آپ بھی حضور کے غلام ہیں، آپ بھی مولا علی پاک کی کنیزیں ہیں، ان کی غلام ہیں، سیدہ پاک کی کنیزیں ہیں، تو آپ کی بھی مقام ہی ہونا چاہیے کہ آپ بھی دین کا علم حاصل کریں۔ خود سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ نے دین کا علم obviously مولا علی شیر خدا باب العلم سے حاصل کیا، امام حسن حسین پاک اپنے بھائیوں سے علم حاصل کیا، نواسہ۔ اچھا دیکھیں خود انہوں نے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ حضور علیہ السلام کہیں تشریف لے کر گئے ہوئے تھے تو سیدہ پاک نے مولا علی سے فرمایا کہ آپ ان کا نام رکھیں، بیٹی آپ کے گھر ماشاءاللہ پیدا ہوئی ہے، تو ہم نے فرمایا نہیں، سرکار خود تشریف لے کر آئیں گے، سرکار نام تجویز کریں گے۔ تو سرکار نے زینب نام جو تھا وزن ان کا ماشاءاللہ سے رکھا، اور خود سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک سے گرتی عطا فرمائی۔ اندازہ کریں گرتی ملی ہو کسی کو سید الانبیاء کی، تو پھر سوچیں مدینۃ العلم کی ملی ہو تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ جب مدینے میں رہی تب بھی، اور جب آپ کوفہ میں چلی گئی تب بھی، کیونکہ کوفہ میں یہ تھا نا کہ جہاں پہ حضرت امام حسین پاک جب شہید ہوئے تو آپ واپس آ گئی تھی یہاں پہ مدینہ پاک میں، لیکن چونکہ آپ کو اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی اور آپ ان کی بارگاہ میں ان کے مزار اقدس پہ جانا چاہتی تھی تو
نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ادھر چلے جائیں، اور ہم ادھر جا کے جو نام صاحب کیا اس سے کہتے ہیں، حالانکہ دیکھیں نا سیدہ پاک کا مزار اقدس کہاں پہ ہے؟ مدینے میں جنت البقیع میں ہے، لیکن بھائی سے محبت کا عالم دیکھیں کہ بھائی کا ادھر مزار ہے تو میں نے اپنے بھائی کے پاس بھی ضرور جانا ہے، حاضری دینی ہے، تو آپ مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ تو پھر وہاں پہ بھی ٹھہری، وہاں پہ اور مدینے میں بھی اور کوفہ میں بھی، وہاں پہ بھی جب آپ ٹھہرے آپ کا جو گھر تھا تو آپ کے پاس وہاں کے علاقے کی خواتین باقاعدہ علم حاصل کرنے کے لیے آتی تھی۔ کس کا علم؟ قرآن کی تفسیر کا علم۔ جن کے گھر میں قرآن نازل ہو ان سے بہتر کون تفسیر بیان کر سکتا ہے، اور جن کے نانا رسول خدا ہوں ان سے بہتر حدیث کا درس کون دے سکتا ہے، اس کی تشریح اور مفہوم کون بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں آج کی خواتین کے لیے بھی اچھا، دیکھیں ان سے جن خواتین نے علم حاصل کیا انہوں نے بھی آگے ہزاروں خواتین کو علم عطا کیا، یہ کتنی بڑی بات ہے، اور انہوں نے آگے اپنے بچوں کو علم عطا کیا، کتنے پھر بڑے بڑے ولی اللہ بھی پیدا ہوئے نا اس دور میں، پھر یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی شان ہے۔ تو یہ ہماری خواتین کو بھی سوچنا چاہیے، جو زبان سے تو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں، مانتی ہیں، شکر ہے کہ ہم حضور کی آل کی غلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ غلام ہی رکھے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کی کنیزیں ہیں تو ان کی کنیز جو ہے پھر ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق بھی تو ہونا چاہیے نا، جیسے سیدہ پاک نے سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے پردہ بھی کرنا ہے اور علم بھی حاصل کرنا، اور علم حاصل کرنا اور پھیلانا بھی ہے، اور اپنی آل اولاد کو بھی علم دینا ہے، اور اپنی دیکھیں خود انہوں نے پریکٹیکلی طور پہ بھی اپنی آل اولاد جو دین کے لیے وقف کر دی، دین کے لیے